مغموما الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا قضى الله حاجته فقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پڑھو یہاں پر ذرا دیکھ چوتھے امام کے سلسلے کا یہ کچھ اشعار ہیں جو امام کی جب کربلا پہنچے تھے تو اس وقت کا ہے کہ کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر قبر پہ شبیر کے کرتے تھے عابد بکا، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا، سر پہ کسی کے نہ تھی چادر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، برسر دربار سب اس طرح لائے گئے کہ کوٹھوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کے دربار کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا آل ستمگار میں، ایسے میں ماں بہن کھلے سر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا آل ستمگار میں، ایسے میں ماں بہن کھلے سر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، توق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، توق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھ کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، ہتھ کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، ارے دیکھنا ماں بہنوں کو کھلے سر یاد جب آ جاتا ہے بابا
دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، بالی سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، بالی سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، وہ سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، ارے درد سے وہ رہتی تھی مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے، میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے، نیزے سے امو میرے فرش پہ گر پڑتے تھے، نیزے سے امو میرے فرش پہ گر پڑتے تھے، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستمگار میں، اور 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے دربار میں، 700 کرسی نشیں بیٹھے تھے دربار میں، اور تخت پہ بیٹھا تھا ستمگر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، اور جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، کہ گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، ارے کہتے تھے الشام مکرر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یہاں پہ صلوات صلوات بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دست بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل درکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی روکے چچا بس شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا بابا
بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم، شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچ کے میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشار، شمر کو دیکھ میں خوف سے ترراتی ہوں، بیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم، شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ، چلو یا اللہ، درود پڑھیے ایک مرتبہ جی۔ پھر میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیجیے گا۔ ایک کہتا کہ جو علم و فیض کہ اللہ کی کتاب میں ہے، جو علم و فیض اللہ کی کتاب میں ہے، قسم خدا کی وہ سب ذات بوتراب میں ہے۔ جو علم و فیض کہ اللہ کی کتاب میں ہے، قسم خدا کی وہ سب ذات بوتراب میں ہے، اور علی کے سجدے سے پہلے غروب ہو جاتا، علی کے سجدے سے پہلے غروب ہو جاتا، بھلا مجال کہاں ایسے آفتاب میں ہے۔ یا علی کے سجدے سے پہلے غروب ہو جاتا، بھلا مجال کہاں ایسے آفتاب میں ہے۔ جب مولا کائنات کے لیے سورج واپس پلٹ آیا، روایت آپ کو پتہ ہے ملی ہوئی ہیں سب کی، کہ بندگی کے لیے سورج غروب ہو گیا، مولا کائنات بےتاب ہیں کہ آج میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ بندگی کے لیے بندہ کو مچلتے دیکھا، بندگی کے لیے بندہ کو مچلتے دیکھا، اور طور فطرت کا اسی وقت بدلتے دیکھا۔ بندگی کے لیے بندہ کو مچلتے دیکھا اور طور فطرت کا اسی وقت بدلتے دیکھا، کور دل سمجھے کہ دنیا میں قیامت آئی، کور دل سمجھے کہ دنیا میں قیامت آئی، جبکہ خورشید کو مغرب سے پلٹتے دیکھا۔ یا علی، کور دل سمجھے کہ دنیا میں قیامت آئی، جبکہ خورشید کو مغرب سے پلٹتے دیکھا۔ درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ جی۔ چند شعر امام حسین علیہ السلام سے متعلق کہ مرکز عشق ہیں، ایمان کا محور ہیں حسین، مرکز عشق ہیں، ایمان کا محور ہیں حسین، اور عظمت و غیرت انسان کے پیمبر ہیں حسین۔ مرکز عشق ہیں، ایمان کا محور ہیں حسین، عظمت و غیرت و عظمت انسان کے پیمبر ہیں حسین، حضور قدرت حق سے جو نکھرا وہ جوہر ہیں حسین، قدرت حق سے جو نکھرا وہ جوہر ہیں حسین، اور ہر قیادت کا سیادت کا مقدر ہیں حسین، ہر قیادت کا سیادت کا
مقدر ہیں حسین، اور جملہ اخلاق و فضائل کا خزینہ ہے حسین، اور تکمیل رسالت کا بھی زینہ ہے حسین۔ جملہ اخلاق و فضائل کا خزینہ ہے حسین، اور تکمیل رسالت کا زینہ ہے حسین۔ حضور داعیے امن و اما، داعیے امر و اما، صبر و رضا کا خوگر، داعیے امن و اما، صبر و رضا کا خوگر، عزم و تنظیم و شجاعت کا مثالی پیکر، عزم و تنظیم و شجاعت کا مثالی پیکر، صبح صادق کے اجالوں کی دل افروز کری، صبح صادق کے اجالوں کی دل افروز کلی، جب بھی اٹھا ہے وہ عظمت کا سہارا لے کر، جب بھی اٹھا ہے وہ عظمت کا سہارا لے کر، اس نے تاریک نگاہی کا فسون توڑ دیا، اس نے تاریک نگاہی کا فسون توڑ دیا، اور وقت کے بہتے ہوئے دھارے کا رخ موڑ دیا، وقت کے بہتے ہوئے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ حضور تھا وہ ایک قافلے کا قافلہ سالار حسین، تھا وہ ایک قافلے کا قافلہ سالار حسین، جھلملاتے ہوئے تاروں کا نگہدار حسین، ذہن آزاد کی لو دیدائے بیدار حسین، اور رگے باطل کے لیے نشتر خونبار حسین، رگے باطل کے لیے نشتر خونبار حسین۔ وہ حسین آج بھی ہے نور سحر کی تنویر۔ میں یہ آپ کو سلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ جاگیں ذرا، ہاں آپ سو رہے ہیں۔ یا علی، رگے باطل کے لیے نشتر خونبار حسین، اور وہ حسین آج بھی ہے نور سحر کی تنویر، وہ حسین آج بھی ہے نور سحر کی تنویر، جس نے آزادی انسان کو بخشا ہے ضمیر۔ اور حضور عظمت نفس کے پیغام سے واقف تھے حسین، عظمت نفس کے پیغام سے واقف تھے حسین، صدق گوئی کے ہر انجام سے واقف تھے حسین، اپنے آغاز سے انجام سے واقف تھے حسین، اور کربلا کی سحر و شام سے واقف تھے حسین۔ انہیں سب علم تھا، سب کچھ پتا تھا انہیں، کربلا کی سحر و شام سے واقف تھے حسین۔ پھر بھی یوں دست مصائب میں قدم گاڑ دیے، پھر بھی یوں دست مصائب میں قدم گاڑ دیے، ہر طرف عظمت انسان کے علم گاڑ دیے۔ آخری دو بند حضور، ایسے انسانوں ہی سے قائم ہے روایات کہن، ایسے انسانوں سے ہی کہ روایات کہن آج بھی نام ہے دنیا کا انہی کا روشن، اور ان کی شاداب بہاروں سے فروزاں گلشن، وجہ تقلید زمانے میں انہی کا ہے چلن، اور ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، جس بلندی پہ کہو ان کا علم جائے گا، ان کی عظمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، جس بلندی پہ کہو ان کا عزم جائے گا۔ ان سے تاریخ کی دنیا کا نشاں باقی ہے۔ درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ ان سے تاریخ کی دنیا کا نشاں باقی ہے، موجائے زیست پہ عظمت کا گواں باقی ہے، کلمہ باقی ہے، تکبیر و اذاں باقی ہے، اور شورش انجمن کون و مقام باقی ہے، اور ان کے جو بھید ہیں معلوم نہیں ہو سکتے۔ حضور ان کے جو بھید ہیں معلوم نہیں ہو سکتے، نقش پڑ گئے ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے۔ درود پڑھیے۔ شکریہ۔ میں گزارش کروں گا مولانا آغا مہدی صاحب قبلہ سے، وہ آئے ہیں آج، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کچھ بارگاہ مولا میں پیش کریں، اور محمد والے محمد صلوات۔ صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔
ظلم کرتے تھے جو شے پر بانیے شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر بار بار برچھیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑپ کر ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑپ کر بار بار بانو کہتی تھی الہی پانی لاؤں کیا کروں رات سے اب ہچکیاں لیتا ہے اصغر رات سے اب ہچکیاں لیتا ہے اصغر بار بار شامیانے شام کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر مارتے تھے لال کو زہرا کے پتھر بار بار شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمگر مارتا ہے کیوں تماچے ایسے تمگر بار بار ظلم کرتے تھے جو شے پر صلوات علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری اے خدا تجھ کو ہی جاگنے والے کو
محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی۔ صلوات پڑھیے۔ کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک نظر میں ہے ستم و جور اشقیاء، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک یہ اس رسول کی عطرت پہ ظلم بھیجا تھا، زمانہ پا نہ سکا جن کا نقش پا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک جہاں اجڑ گیا گلزار فاطمہ بخدا، اداس اداس ہے اس دشت کی فضا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک تھی کربلا میں قیامت جو بعد قتل حسین، سنائی دیتے ہیں وہ نالہ بکا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک ملا نہ اصغر غنچہ دہن کو کرایا، تڑپ رہی ہے اسی غم میں القمہ، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک پٹک پٹک کے سر اپنا فرات کی موجیں بیان کرتی ہے روداد کربلا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک آزان دی تھی جو اکبر نے صبح عاشورا،
فضا میں گونج رہی ہے وہی صدا، اب تک کھجی ہوئی ہے تصور میں کربلا، اب تک نظر میں ہے ستم و جور اشقیا، اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں. صلوات. فاتحہ. جب اربعین کو آئے حرم قتل گاہ میں، جب اربعین کو آئے حرم قتل گاہ میں، تاریک آسماں و زمیں تھی نگاہ میں، پنہا تھا شکل کعبہ لباس سیاہ میں، گیسو کھلے سوگے شہید الہ میں، گیسو کھلے تھے سوگے شہید الہ میں، روئیں جو شاہزادیاں منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، لاش حسین رہ گئی بس کانپ کانپ کے، لاش حسین رہ گئی بس کانپ کانپ کے، یوں خاک پر پڑا تھا مرقع بطول کا، اعضا جدا تھے لاشوں کے اور دست و پا جدا، بے گور و بے کفن تھے شہیدان کربلا، کوئی کسی کی لاش پہ جز بے کسی نہ تھا، کوئی کسی کی لاش پر جز بے کسی نہ تھا، افتادہ خاک پر تھا سلیمان کربلا، پر جبرائیل کا تھا نادامان کربلا، پر جبرائیل کا تھا نادامان کربلا، یوں پہلوئے حسین میں تھا لاشائے صغیر، باچھوں میں دودھ لب پہ انگوٹھا گلے میں تھی، وقت قضا ملا تھا جو اس کو نہ آغوشی، کھولے ہوئے دہن تھا وہ رشک مہ منیر، کھولے ہوئے دہن تھا وہ رشک مہ منیر، ننھا سا کرتا تن میں لہو سے بھرا ہوا، ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا، ایک ہاتھ تھا حسین کا اس پر دھرا ہوا، اکبر تھے یوں قریب شہنشاہ نیکزار، ٹکڑے بدن کلیجے میں برچھی جگر پہ ہاتھ، 18ویں برس میں زمانے سے کی وفات، نیزے کا پھل ملا ثمر گلشن حیات، نیزے کا پھل ملا ثمر گلشن حیات،
فرزند پیاسے تھے پسرے بو تراب کے دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب دو چاند پہلوؤں میں تھے ایک آفتاب کے جس دم یہ حال گنج شہیداں نظر پڑا بانو نے لاشائے علی اصغر اٹھا لیا چادر سے پونچھا سوکھا ہوا دودھ بانچھوں کا چادر سے پونچھا سوکھا ہوا دودھ بانچھوں کا مردے کے منہ کے بوسے لیے اور یہ کہا تم سے بچھڑ کے میں رہی فریاد آہ میں اصغر کہو ڈرے تو نہیں قتل گاہ میں اصغر کہو ڈرے نہیں قتل گاہ میں جب اربعین کو آئے صلوات ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین ہو گیا السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین مولانا رضوان صاحب سے درخواست کرتا ہوں ممبر رسول چلائیے پلیز ایک سسٹم پانی نہیں رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. There's a request for Surah Fatiha for the following marhumin: Mir Mehdi Ali, Alia Begum, Mustafa Mehdi, Shamim Fatma, Siran Naqvi, Ahsan Naqvi, Sayyid Shabiul Hassan, Sayyid Tahir Hussain, Hussaini Begum, Sayyid Mustahsan Zaidi, Kulsum Bai, Ramzan Ali, Maryam Sharif محمد رجب علی گلبانو عبد الحسین اور شہربانو اور جملہ مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط کھولی بھی کھول کیوں دی کھول کیوں دی کھول کیوں دی ضرورت بھی نہیں ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان مرحومین کی روح سب بسم اللہ الرحمن چاہیے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is the third Majlis in this series of Majalis, inshallah, all the way up to the day of Arba'een. And I've been reciting this very ayat from Surah Al Imran, ayat number 85. And we've talked briefly about, in reference to this ayah, brief tafsir of this ayah, and some of the applications of this ayah. Of course, there's a lot more to discuss, but along with this ayah, the purpose behind these majalis is also to enrich ourselves with the ma'alim of Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam. And if you remember, last night we had mentioned 5 duties as far as our duties are concerned in relation to this deen of ours. I've already talked about this ayat and what does the word deen in this ayat mean, what does the word Islam in this ayat mean, and how those who don't follow this deen are counted as amongst the khasireen, which means the losers, as the rough translation goes. So if one doesn't follow this deen, doesn't adopt this deen, they are for sure amongst the khasireen. And then those who have adopted this deen, whether it is received through their abao ajdad, or they have come to realize that this is the true path, and they want to leave the path that they were on before, and now they want to follow this path from this moment on. All of them have some sort of duty against or towards this deen. Don't think, as the ayat of Surah Ankabut says, the initial ayat, Alif Lam Mim, that ahasib an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. That do people think that they said we have brought iman and now chutti ho gayi. Hum la yuftanun, and they will not be tested. No, they will be tested. There will be tribulations. There will be tests along the way. And so, therefore, there are duties that lie upon every single one of us. It's not the duty of only those who carry a turban on their heads, or those whom you refer to as men of deen or religion. It is individual duty as well. I don't know if this is a true story or not, but it serves the purpose. That Mullah Nasruddin's character, once like a person came to him and asked him a question, Mullah Nasruddin very simply responded by saying, I don't know, which is actually very difficult to say in our time. You ask someone a question, no matter what, they won't say, I don't know, because they feel that there's some sort of disrespect in it, or they will lose their integrity if they were to say, I don't know. So Mullah Nasruddin did not have that issue with him, and he right away responded by saying, I don't know. The person who asked the question, he said, you have such a huge turban on your head and you're saying, I don't know. So Mullah Nasruddin took off the turban and gave it to him and placed it on his head.
Said, if this turban is the one that guarantees, knowledge to me, then you can have this turban, and let's see if you can answer the question. So the moral of the story is that it is not that everyone can go ahead and start giving fatwa as far as this deen is concerned. But what we mentioned last night, it is that it's our duty, and the first of those duties was ma'rifat of deen, to acquire that much knowledge by which you enable yourself to run your affairs, and you'll be able to also guide others to it as well. And alhamdulillah, as far as deen is concerned, and I think I can put deen along with medicine on the same category. When it comes to these two sciences, everybody is an alim. You ask someone a mas'ala, they'll go ahead and respond. But if you're not an alim, then don't respond. Let this be the duty of those who are ahl ilm. Ayat of Quran also says this. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask and refer to those who are ahl dhikr. Of course, ahl dhikr is referring to Ahl Bayt alayhim salatu wasalam over here. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. In kuntum la ta'lamun. If for some reason you do not know. But we find that when it comes to religious affairs and when it comes to medicine, everybody is, willing to pass fatwa and give verdicts and neem hakim. Well, Amir al-Mu'mineen very clearly in Nahj al-Balagha, as Sayyid Razi has quoted from Amir al-Mu'mineen, he said, Da'il qawla fima la ta'rif. Refrain from saying that which you do not know. Da'il qawl. Leave it. If you don't have knowledge about it, then don't say it. In fact, it takes a bigger person to go out and say, what? I don't know. And there's no shame in saying, I don't know. People like Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, the Nabi who's amongst the Ulul Azm Anbiya, if you read his story, the ayat of Quran that talk about, that tells Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ حِكْمَةً وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. He will find that person whom we have given rahmat from us and we have provided ilm. And when Hazrat Musa arrives, he says, قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ أَلَا أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا أُلِّمْتَ رُشْدًا. Am I allowed to go ahead and follow you and do your ittiba about that which Allah subhanahu wa ta'ala has granted you? And this is Nabi of Allah. Because he's ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to go ahead and seek the ilm, he's going and asking who? Of course, the riwayat mention it's Hazrat Khidr. But the response of Hazrat Khidr was amazing. He said that, Allah has told you to come and do this. But لَن تَسْتَئِي مَعِيَ صَبْرًا. That you will not be able to sabr with me. And then the whole story, I'm sure you've heard a great deal of time, many times the story is there. The only point that I'm trying to derive from this story of Hazrat Musa and Hazrat Khidr, which is a fascinating story of an Ulul Azm Nabi to go out and seek knowledge from someone who has more knowledge than him. And that also shows you that when we claim that the wujud of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam possesses more knowledge than all of the Anbiya except the Holy Prophet. And the fadilat of Amir al-Mu'mineen over all the Anbiya except Rasulullah. Because Rasulullah is the one who said, Man arada an yanzura ila Adama fi ilmihi wa ila Nuhin fi fahmihi wa ila Ibrahim fi hilmihi wa ila Musa fi haybatihi falyanzur ila wajhi Ali ibn Abi Talib. That if anyone, Salawat Waji Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, with these majalis that you attend, you understand this much Arabic. That if anyone wants to, man arada an yanzura ila Adam, whoever wants to see Adam and the ilm of Adam. Why the ilm of Adam? وَعَلَّمْنَا, that وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, as Quran mentions.
the ilm that was given to Hazrat Adam. If anyone wants to see Adam with his ilm, and if anyone wants to see Hazrat Nuh with his fahm, anyone wants to see Hazrat Ibrahim with his hilm, with his forbearance, and if anyone wants to see Hazrat Musa with his haybat and his jalal, فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِي ibn Abi Talib. Then look no further than the face of Ali ibn Abi Talib, because you'll find all of them with all of their sifat mawjood in Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And if still anyone has any doubt that if rest of the Aimma are also superior and afdal than the Anbiya, other Anbiya except the Holy Prophet, then when the Imam of our time will reappear, Hazrat Isa will be there as well. Who will be the leader of the Jama'at? Who will be the leader? Who will be the Imam? And who will stand behind? Will also manifest that who is superior and who is not. So that will also prove to the people when that hikmat will be broken once again. But we find over here that ilm is something, this ma'arifat, that which is the first duty of every single one of us. Even Allah is telling the Anbiya to go seek knowledge. Then why is it that you and I refrain from it? You know, a person like Allama Hilli, if I had given you his original name, Hassan ibn Yusuf ibn Mutahhar is his real name. We don't know him by his name, but we know him by Allama Hilli. Caliber, that alim who did so much difa of this deen. Difa against people like Ibn Taymiyyah. He's written rebuttals and whatnot to rebuke whatever Ibn Taymiyyah was producing at that time. Allama Hilli, of the person of his caliber, his story is known, that how he walks into the masjid or the place where it was filled, and this is how Ayatollah Wahid Khurasani explains this story. So I'm reciting in his tongue. This is how he explains it. He says, look at the quwwat and the power of an alim of Shia, that when he walks into a gathering which is filled with mazahib arba'ah, the four other mazahib, and when he comes out of that gathering, every single person in that gathering had converted to madhab tashayyu. Did he have a magical wand in his hand that he went in and he struck by it, that everybody right away converted to the religion of Islam? No, he did it with the basis of the knowledge that he possessed. Ilm ki bunyad pe logon ko deen ki taraf mail kar sake. But what are we doing? We're trying to, deter people, shun them off. Don't come close to our deen. We don't want people finding out of what our practices are. I will come to those points towards the end. We want to hide our deen. No, there's nothing to hide. When a person like this walks in and does this magic, you might be wondering, what did he do? He did not debate with anyone. He did not indulge in any ilmi debate, but he was able to prove his point based on historical facts. That when he walks in, he takes his shoes and he goes and sits next to Sultan Khudabande. And there's a story of Sultan Khudabande as well. Allama Hilli was known for these mobile madrasas. Mobile madrasa mean that he would travel to different places and he would carry his madrasa with him. And that's how deen and madhab tashayyu was brought into Sarzameen Iran. That Allama Hilli, when he was introduced to Sultan Khudabande, what did Sultan do? Sultan one day went ahead and divorced his wife. And not just once, he said talaq, 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 and 3 times he divorced his wife. And when he did that, right away he felt regret. He said, what a mistake that I have made. He referred to madhahib arba'ah, all of whom said, Sultan, there's no way. That is ba'in, talaq ba'in. That means you can never marry this person again. Aside from that one condition that exists, Quran also mentions that. But he was regretting. Then his wazir told him that I'll tell you and guide you toward one individual, one alim who might be able to help you out. And this is where Allama Hilli was introduced. He comes in, he says, first of all,
There's no concept of 3 talaq in one sitting, so that is void. When you said it 3 times, it only counts as 1. Second, you did not have 2 adil witnesses, as Quran says, Zawai adlin. Ayat of Quran says, Zawai adlin. They were not present when you said it. He said, no, there weren't any witnesses. I just said it to her without anyone being there. Thirdly, you said it out of anger. And therefore, it's null and void. Your talaq did not even take place. You're still married to her. This made his day. He's like, well, now other madhahib are telling me that I have to go through that situation, and this person is saying it is as if the talaq did not take place, and he's giving me shawahid from Quran, and what he says makes logical sense. But of course, the other is still believe in 3 talaq in one sitting. So when that happened, now Allama Hilli had to be introduced, because these madhahib arba, the scholars of these 4 madhahib, they were feeling threatened as to who is this man who came in and told this to Sultan, and now Sultan is back with his wife without this talaq had taken place, and back with his wife, and this man is now gaining this fame. So this is how he was introduced. There was a gathering that was set up. All of these scholars of these madhahib arba'ah, they were present over there. Allama Hilli was also invited. He comes in with his shoes under his armpits, goes next to the Sultan and sits down. Looking at this, everybody starts laughing. He said, look, this is the alim of Shia. These are the scholars of Shia. He doesn't have any etiquettes. That, Baba, you're coming to the gathering of a sultan. Who's going to steal your shoes here? And then you go sit next to the sultan? Allama Hilli did not have to use any ilmi means to convert these people. All he said was, historical events. He said, because I've heard someone told me that once Rasulullah was in the gathering of Abu Hanifa, and he had stolen the shoes of Rasulullah. He said, are you out of your mind? Imam Abu Hanifa was born in the year 80. Rasulullah passed away in the year 11 after Hijrah. That's a 70 years difference. He said, oh man, my mistake. It must be Imam Malik. He said, are you gone crazy? Imam Malik came even 20 years later after Imam Abu Hanifa. He said, then I'm mistaken. Probably Imam Shafi'i. He said, Imam Shafi'i came 150 years after Rasulullah. He said, then it has to be Imam Ahmad ibn Hanbal. He said, Imam Ahmad ibn Hanbal came 200 years after Rasulullah. He said, so let me clarify that you follow the fiqh of those 4 people, first of whom came 70 years after Rasulullah, and the last of whom came 200 years after Rasulullah. He said, who do you follow? He said, we follow the one to Quran says, wa anfusana wa anfusakum. Bring your nafs and we'll bring our nafs. We follow Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Right away. You see this change right away in the crowd. And according to Ayatollah Wahid, he says that before Allama Hilli went into that mahfil, everybody prayed their previous salat according to the madhahib arba'ah. And when Allama Hilli came out of that mahfil, the next salat was performed according to the madhab tashayyu. That is the ability. So, awwaluddin ma'rifatuh. Amirul Mu'mineen says, the first and the foremost as far as this deen is concerned is the ma'rifat of this deen. Second point that we had mentioned last night, this is just a recap of last night with some stories thrown in. The taslim, the complete submission toward that which we know. You cannot be half-hearted that I believe in this much, but I don't believe in that much. I believe in 90% of Quran, but 10% of Quran does not make sense to me. If you believe that this is the word of Allah, then believe in every single word of this Quran. If Quran says, La ta'kulur riba, then don't consume any interest. If you consume interest, then you're not following Quran. Oh, I did not know Quran said that. La ta'kulu amwal al-yatim. Don't consume the wealth of the orphans. If Quran says, do this, and refrains you from doing certain things, then refrain from it. So, well, that does not make sense to me yet. Easy path, easy way. It is possible that many things may not, sink in
and we may not understand many things because it's beyond us. It's kalam-e ilahi. It is quite possible. We're not experts in it. Even those who become experts still are bamboozled by it. So what do? So when you believe in this, that it is the firm belief that it is kalam-e ilahi, that it is brought by Rasulullah, if you have that much belief, then continue to believe in whatever this book is saying while you go ahead and do your research. If you don't believe that the rule of hijab is there in Quran, if you don't believe in that consumption of riba is there in Quran, if you don't believe in all of the other ahkam that are mentioned in Quran, that you don't want to follow them, and then do your research as you go along. That is better for you than saying, I don't believe and I won't follow. Because tomorrow when you learn that they were true, which is the case, then all of these years which you failed to follow, you will not be able to compensate. So Aql tells you that when you have firm belief in this book and who brought this book, then follow everything that it says. So don't be amongst those who says, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. That don't be like those who say we believe in some of the book, we have iman on some part of the book, and we don't have iman on some portion of the book. That is something which is not acceptable. So we find that taslim kamil is highly, highly important. The story in the time of Ayatollah Brojardi, I've heard from one of my teachers, they said that a group of people came to Ayatollah Brojardi, who was, alam of his time. There was no one next to his caliber at that time in the 50s when he was the marja taqleed of the alam. And these people, these muqallideen of Ayatollah Brojardi, they came to him and they said, Haji Agha, there are 360 days in the year, for example. We will follow you for 350 days of the year. But the 10 days of Muharram and Ayyam Azha, we're not going to do your taqleed. Because your fatwa restrict us from doing certain things that we want to do. So we'll only follow you for 350 days of the year, but we won't do your taqleed for the 10 days that are of the Ayyam Azha. Because we want to do certain things in Ayyam Azha that you do not agree with us. So there were people like that. But you follow him, you do his taqleed, you have given in, then go ahead and follow him all along. Our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam said, when a person came to him, drowned in difficulties, Imam alayhi salatu wasalam said to him, Isbir alal haq. Have patience upon that which is haq. Awwadallahu lahu. Awwadahu Allahu, that Allah subhanahu wa ta'ala will convert that. Awwadahu Allahu ma huwa khairun lah. Allah will convert that to that which is khair for you. Just be patient when it comes to truthfulness and haqq. And that's what Imam Hussain was standing up for. When Imam alayhi salatu wasalam said, Inna dunya qad taghayyarat, inna al-haqqa la yu'malu bih, wa inna al-batila la yatanaha anhu. That indeed the world has changed. Because haqq is not being practiced. Inna al-haqqa la yu'malu bih, wa inna al-batila la yatanaha anhu. And batil is not being condemned. Imam went to the extent when he said, look at these kalamat of Imam Hussain in Karbala when he says, Inna nas abidud dunya. The people are indeed what? Slaves of this world. This reflects to deen part of our life. He said, Inna nas abidud dunya. People are what? Slaves of this world. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. Deen is only stuttering of their tongue. Something which is on their tongues, that's it. Nothing more than that. As long as their ma'aish are straightened, their ma'ishat is there, their business is there, their sustenance is coming, they don't have any worries. فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. But as soon as they're struck with some sort of bala, when some sort of difficulty, قَلَّ الدَّيَّانُونَ. Very few will be amongst those who are deendar. You want to see deendar? You'll find very few when it comes to the difficulty.
You're sitting here getting all serious about what I'm saying. Let me lighten you up a little bit by giving you a couple of examples. Example of Battle of Khandaq. You've all heard of the Qissa of Khandaq. I'm not going to read. I'm sure many khutaba have recited Khandaq better. But just to derive our point, remember what Imam Hussein said. إِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. When they're facing difficulty, only few are what? Mutadayyin, religious. Now come to Battle of Ahzab, or the Battle of Trenches. There's a trench which is dug around the city of Medina. It was an old practice, so that an enemy cannot come in. But there is this enemy who's standing on the other side. His name is Amr ibn Abd Wud. Abdawad, Abd Wud. He was the Abd of Wud. That's what his name is. Amr ibn Abd Wud. He's standing, and he was a big warrior. He could take 1,000 men by himself. That's how strong he was. So of course, when you see such a person, everybody is shaking. And he's doing what? He's calling upon Rasulullah. He's mocking Rasulullah. He's mocking the religion. He's ridiculing the deen. And Rasulullah sitting in the tent with his people. And he says, who amongst you wants to go and respond to this man? Now, this is a situation when you have a question and answer session and Maulana is asking a question, everybody wants to look away, lest Maulana picks on me. Usually the kids do that. I don't want to be picked. Rasulullah is saying, this man is calling Islam, mocking Islam. Where's your ghairat? Which one of you wants to go ahead and respond? All of the Jalilul Qadr ashab are there, rest assured. Nobody gets up except one young man. Rasulullah says, sit down. Again, Amr ibn Abd Wud calls and mocks Rasulullah, mocks the religion, makes a fool of it. Rasulullah said, which one of you wants to go and answer him? Everybody looks away. Again, this young man wants to go. Rasulullah said, sit down. When third time this repeats, Rasulullah lets go of that young man's hand. That young man, of course, we know was Ali ibn Abi Talib. He goes, he responds to the call of Amr ibn Abd Wud in a sense that he strikes him, gets on top of him, releases him, then gets back on top of him and finishes him off. Now, people were worried why Ali got on top of him. It's a big mistake that he left him, but we'll ask Ali when he comes back. And Ali said, well, of course, he spat on my face. I did not want to kill him when he has insulted me, because it is possible that when I killed him in that situation, I might have killed him because of my own nafs, but I did not want to kill him because of my own nafs. I wanted to kill him only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And I knew my abilities were there, that even if I get off of him, I'll be able to capture him back again. Point that I'm trying to derive from this whole story. قَلَّتْ دَيَّانُونَ, Imam Hussein said. إِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ. When no musibat is around, when ma'ishat is there, all of these ashab are left and right. But as soon as Islam is being called upon, and Islam is in need, Rasulullah is being mocked, nobody wants to move. قَلَّتْ دَيَّانُونَ. Very few will be mutadayyinin at that point. I'll give you another example to lighten you up. Battle of Khaybar. You've heard the Battle of Khaybar. The Jawhar of Ali ibn Abi Talib, how he did what he did. But for 39 days, Qila Khaybar was not victorious. Rasulullah calls upon Ali on the last day, on the 40th day. In fact, he says on the 39th day, tomorrow I will call upon someone who's karrar, ghair farrar, and I'll give this ra'ya in his hand and will be victorious. And Rasulullah, if you know this already, then why wait for 40 days? After 1 week of constant defeat, call Ali. After 20 days of constant defeat, call Ali. After 1 month constant defeat, call Ali. After 39 days, what is the hikmah behind it? Maybe one of the hikmah is إِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. That when bala is upon the religion, you'll find only few are mutadayyinin. Of course, on the 40th day, Amir al-Mu'mineen comes and the Qila Khaybar was victorious. So from these stories, we understand one thing. And as well as from Karbala and the event of Karbala,
then why do we talk about the 72? If some historians have mentioned number up to 130, which is fine, 130 or 72, but there's a 72 which we emphasize a great deal. What's in this 72? They're qaleel, qallat dayyanun. And that's why you understand the call of Imam Hussein when he's saying, Allahumma salli ala Muhammadin wa alim. So when musibat comes, at that time, taslim kamil, complete submission toward this religion is what is required. You can't say, well, I believe in this much, but I don't believe in this much. Sorry, I believe in this much, but I don't believe in that much. You may not believe in that much, but continue to follow it for the sake of what? For the sake of that tomorrow when things turn out to be all there for you, haqq for you. Imam said, what? Isbir alal haqq. Have sabr on haqq and go ahead and perform that haqq. So that is the second portion of our discussion. Third portion of our discussion is what? Which I did not get to last night. So inshallah, I'll mention the last three tonight. Third is tarweej deen wa takseer pairawan deen, which means it's expanding this deen, spreading this deen, and increasing the number of people who are the followers of deen. Now that's something which most of us say, well, we're not capable of doing so. Because if we don't have the proper marifat, and if we have marifat, we don't have proper taslim, then how are we going to go ahead and spread this? Because if I don't believe in something, how am I going to go ahead and convince someone else of that? I need to believe in it first myself. 100%. I don't believe in some of the tenets of the religion. How am I going to go ahead and convince anyone else of those tenets of the religion? You've heard this example just for the kids who are sitting over here. That a man came to the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, and he said, my son has the habit of eating honey. I want him to lay off, but he doesn't listen. Rasulullah said, come back tomorrow. They leave, they come back the next day. Rasulullah tells his son, listen to your father. If honey is harmful to you, don't eat it. The man said, Rasulullah, I don't mind doing your ziyarat every day. But you could have said this yesterday. Rasulullah said, I myself had consumed some honey, and I did not want to tell this child in the state when I had consumed myself that don't eat honey. It will not have any effect on him. Of course, it would have had effect, but Rasulullah is trying to make a point. That which you don't believe in yourself, if you go ahead and tell someone else, it will be half-hearted. Make sure that you have firm belief before you go ahead and do the tarweej of that deen. Now, we don't need to increase the numbers of Shias, for example. That's not what is being asked from you. It's not that we're in need, we are minority and there's something up with this and then we need to increase the number of Shia, for example. No, that's not the real case over here. Because Quran does not talk very highly of those who are majority. In fact, wherever you find the ayat in Quran, inna aktharuhum la ya'lamun, la yaqilun, yajhalun, and so on and so forth. Quran says, aktharuhum, the majority don't think. The majority, la yu'minun. The majority, jahilun, and so on and so forth. In fact, if anything, Quran refers to the minority. So don't worry about if you're a minority. Nothing wrong with that. But the fact, then you say, why are you then telling us to go ahead and spread this? The fact of the matter is, isn't it our duty to yukhrajunahum min az-zulumati ila an-nur? By guiding them to the path of Ahlul Bayt. If they don't convert, that is fine. That's not your duty. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. But at least you have brought someone from darkness toward light. And that is something which is your duty, to go ahead and bring and guide people toward the light. You have this light. Masumeen have said numerous times that our kalam, the mahasin of our kalam, the beauty of our kalam is so much that if you just tell people about it, they'll be attracted to it. When Taliban are able to attract people to join their forces to do what is purely evil, then can we not stand up to, spread the teachings of Ahlul Bayt, which is pure love, so that people will be guided towards it? So Tarweej Deen is very important, that we make sure that we spread this deen.
And I won't dwell too much on this point because again, I'll run out of my time. Number 4 is difa' az-din, defending this religion. That is again one of our duties. But I'll go back. If you don't have marifat, if we don't have taslim kamil, the complete submission, then how are we going to defend it? If there's something that I don't myself believe 100%, then I'm not going to be able to stand up and take a bullet for that thing. But this is where you should remind yourself of all of those people who stood up for the religion. Those people that Imam ﷺ brought with him, every single one of them is there to defend this deen. A lot of times this question is asked, and some people debate over this. Why did Imam Hussein bring his family with him? Now scholars have responded. Even the people at that time were telling Imam Hussein, if you want to go alone. Take some men with you. Why take young women, take young children and women with you? You know, that is going to be disaster. Honestly speaking, if you know there's fire over there and you have to go put it out, are you going to send your children? No, you're going to keep the children behind, the women behind. You're going to go yourself first. If you're driving down on the road and there's a blockage somewhere, will you tell your son, go check it out what's going on up there? No, you say, well, you sit tight, I'll go check it out what's going on up there. That is the way we usually treat our young ones and our women. So some people said to Imam Hussein, leave the kids home, leave the women home. Listen to this answer. Some people went ahead to that extent. Why did Imam bring them? Now you've heard these answers before, but look at it from this perspective. One of the reasons that Imam brought that you've heard this answer is because Imam and even the Shair had said, Hadith ishq do babas, Karbala wa Dimashq, Yeki Hussein Raqam Kard, Digari Zainab. Ke Hadith ishq, ye jo hai, iske do bab hain. एक को हुसैन ने लिखा है और दूसरी को ज़ैनब ने लिखा है. हुसैन का काम करबला के उस रोज़ आशूर तक था और ज़ैनब का काम उस रोज़ आशूर से लेके आखिर तक था. तो लिहाजा इन दोनों का वजूद लाजमी था. You can give that answer. That is absolutely correct. That if Imam Hussein had died, or which he did, was martyred in Karbala, then who was there to go out and tell the stories? Who would be there to tell the stories? But there's a shkal in this. Listen to the shkal. If you needed Janab Zainab, Kulthum, and Imam Zainul Abidin, because these are the three people that we find that gave speeches, right? So just bring Imam Zainul Abidin, Bibi Zainab, and Kulthum. Imam Hussein could have just brought these three people. Why did he have to bring the young children? Still, that question is valid. If he needs someone to explain what happened to Imam Hussein, if he needs people to find out, Janab Zainab is going to give the khutbah, fine, bring Zainab. If Kulthum has to give khutbah, fine, bring Kulthum. Imam Zainul Abidin was already there. So that question is still valid. That why did Imam ﷺ bring his kids, young ones, even a 6-month-old, at the time when they're leaving Medina? Probably this child is just a day or two old, right? Bigger answer to that is, maybe might not have looked at it from this end, what some of the scholars have said, that when Yazid showed no mercy in Karbala, you think when he finds out that Hussein has left and he's coming toward Kufa, would he not have sent the Wali of Medina to go ahead and arrest the family of Imam Hussein? And if the family of Imam Hussein is arrested in his lifetime, that could be used as leverage to Imam Hussein, that look, what you're about to do, we have your family captured. Now, of course, we know Imam Hussein is Imam, and he would not succumb to any pressure whatsoever. But still, as being a father, as being a husband, it is possible that Imam ﷺ, because of this bigger task that is ahead of him, that they would have captured the family of Imam Hussein, put him into the prison, and they would have done the worst with them while Imam Hussein was still alive. Imam says, after I am martyred, all of this will happen, but at least it will happen after I'm no longer alive, so that I will not be succumbed to any pressure at that point. So some scholars have mentioned there was absolutely a must for Imam Hussein to bring his family, even the young girls and the young children along with him, because of this reason.
They were all doing what? They were all defending the religion. They were all doing the difa of this deen. I'm running out of my time. But there was a man by the name Ammar al-Duhni. This Ammar al-Duhni lives in the time of our sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wasalam. And the hukumat is, of course, the hukumat of Madhab Ahl Tasannun. There's a Qazi by the name Qazi Abu Layla. Ammar al-Duhni was, facing the Qazi. And Qazi gave judgment in favor of the other party and did not give judgment in favor of Ammar al-Duhni. Ammar said, why? He said, because of two reasons. One, you're Rafidi. Second, you're Shia. Now, sometimes we hear these two words are used in line. The Shias are called Rafidi. I don't know if you know the reason behind why they're called Rafidi. So he said, the reason we declined you is because, one, you're Rafidi, second, you're Shia. Ammar al-Duhni started crying. Qazi thought maybe he felt bad, so he's crying, and he's done tawbah. He said, no, I'm not crying because I feel bad for my state of affairs. I feel bad for your state of affairs. That who made you Qazi? That you associated two things with me which I am not even ahl of. He said, Rafidi were those who condemned Musa, or who condemned Fir'aun, and believed in Rabbi Musa wa Harun, to whom Fir'aun has said, how can you believe in someone other than me? And when they saw the miracle Hazrat Musa had produced, they right away said, we believe in the Rabb of Musa and Harun. We brought Iman. Those magicians, Sahirin, were called what? Rafidi. He said, where's the maqam of those Rafidi? And where is Ammar al-Duhni? And number two, you call me Shia, which is an even bigger mistake. Because Shia of Ali are Ammar Yasir, Miqdad, Salman Farisi. These are the Shia of Ali. Where am I a Shia? That means you have no way of assessing people whatsoever. Ammar al-Duhni comes to our sixth Imam. He said, this is how I spoke in front of the Qadi. Imam said, you defended us. I guarantee Jannat for you. Salawat hi Muhammad wa ali Muhammad. So make sure that whenever the opportunity strikes at your door, that you're there to defend with whatever might you have. Believe in yourself. Believe in the madhab that you believe in. A group of people came to Amir al-Mu'mineen and they said, we are Shia of Ali. We are your Shia, O Imam. Inna Shi'atuka ya Ali. Amir al-Mu'mineen, he looked at them and he says, Mali la ara fi wujuhikum sima ash-Shia. What is wrong that I don't see the looks of Shia on your face? Beware that Imam of our time reappears and he says the same thing to us. We go up to Imam and say, Imam, we are your Shia. We are here to sacrifice ourselves. Imam says, Mali la ara sima ash-Shia. I don't see the sima and the looks of Shia on your faces. Right away, these people asked, Fama sima Shia. What is the features of Shia? Imam responded by saying, Sufrul wujuh min as-sahar. Sufrul wujuh min as-sahar. It says the signs chehre par shabbedari ke asar. Shabbedari खुदा की इबादत में, मुहर्रम में भी शब्बेदारी होती है, वो भी इबादत की नजर से की जाए तो वो भी बहुत बड़ी इबादत है. कहा शब्बेदारी के आसार तुम्हारे चेहरों पे, रात में जाग के अगर तुम खुदा की इबादत करो, मुझे तुम्हारे चेहरों पे वो सीमा नजर नहीं आ रहा है, कैसे मैं तुमको शिया कबूल कर लूं. शब्बेदारी इमाम 11वें इमाम का कौल इस वक्त मुझे याद आता है कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इन्नल वसूला इलल्लाह है तरीक़ुन ला यूसल इल्ला बिइम्तिताइल लैल, कि खुदा तक पहुंचना जो उसका रास्ता है वो सिवाय रात के किसी और वक्त तय नहीं किया जा सकता. तो अगर आपको खुदा तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, उसके लिए रात में आपको शब जिंदादारी करनी पड़ेगी, शब्बेदारी आपको करनी पड़ेगी. तो इमाम ने पहली चीज क्या कही? कहा सुफरुल वुजूह मिन अस्सहर, द साइंस ऑफ vigilant, being vigil nights long,
in ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. There's so much kalam in this one sentence that I won't be able to complete. Imam said, khumusul butun minas siyam. तुम्हारे जिस्म का नहीफ होना रोजा रखने की वजह से. फिर इमाम ये कहते हैं, ज़ुबुल शिफा मिनद दुआ. तुम्हारे सूखे हुए होंठ दुआ कर करके, दुआ कर करके तुम्हारे होंठों का सूख जाना और तुम्हारे ऊपर खुजू और खुशू की गुबार का शामिल होना. ये चीजें हैं सीमा और शिया. इनमें से कोई तुम्हारे पास नहीं है, लिहाजा मैं तुमको कैसे शिया मान दूं. तो ये चौथी चीज थी. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज पांचों चीजें बयान कर दूंगा. हालांकि इसके अंदर बड़ा कलाम है बयान करने का, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है. पांचवी चीज जो है, फिफ्थ एलिमेंट, व्हिच इज आवर ड्यूटी. लेट्स रिकैप, सी इफ यू रिमेंबर. नंबर 1, अव्वलुद्दीन मारिफत, the recognition and the marifat of this religion. Number 2, complete submission, taslim kamil of this deen. Number 3, tarweej, spreading this deen. Number 4, defending difa of this religion. And number 5, which is equally important, mubaraze ba tahrif, standing up firm against any kind of tahrif that is created in the name of deen. You know, Amir al-Mu'mineen looked at his companions and he said, where are my companions who would do what? Amitud bid'ah wa ahyus sunnah. وہ لوگ جنہوں نے بدعتوں کا قلع کما کر دیا اور سنت کو انہوں نے ریوائیو کر دیا. کہاں گئے میرے وہ اصحاب؟ امام اپنے اصحاب کو اس طریقے سے یاد کر کے روتے تھے, کہتے تھے ان اللہ لا یغبض المؤمن الضعیف. سنیے اس حدیث کو, کہ اللہ اس ضعیف مؤمن سے بغض رکھتا ہے. ان اللہ عز وجل لا یبغض المؤمن الضعیف. اللہ کو بغض ہے اس ضعیف مومن سے. الذی لا دین لہ, گفتگو ہماری دین پہ ہے نا. اللہ کو اس ضعیف مومن سے بغض ہے کہ جس کے پاس کوئی دین نہیں ہے. ہولڈ آن اے سیکنڈ, وہ مومن بھی ہے اور اس کے پاس دین بھی نہیں ہے, یہ کیسی بات ہوئی؟ تو فوراً سوال کیا, من الذی, وہ کون سا مومن ہے, الذی لا دین لہ, وہ کیسا مومن ہے کہ جس کے پاس کوئی دین نہیں ہے؟ امام نے جواب دیا, الذی قال الذی لا ینہا عن المنکر, وہ مومن ہے کہ جو منکرات سے لوگوں کو نہیں روکتا ہے. منکرات ہو رہے ہیں سامنے, برائیاں پھیل رہی ہیں سامنے, روک سکتے ہیں ہم, لیکن اس کے باوجود کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, یا لیتنی کنت معک, یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما. کاش امام ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی وہ بالا ترین مقام حاصل کرتے. ایک عالم کا واقعہ ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا تھا بہت, یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی, اے مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. کہتے ہیں ایک دن خواب میں نے دیکھ لیا, کربلا کا میدان ہے اور میں موجود ہوں وہاں پہ امام کے ساتھ, اور وہ وقت آیا امام کا کہ جب نماز کا وقت آیا اور امام کے صحابی سیداوی نے کہا کہ مولا وقت نماز ہے. امام نے کہا خدا تم کو جعلک اللہ من المصلین, اللہ تمہیں نماز گزاروں میں سے شامل کرے. امام نے نماز عشق شروع کی ہے. کیوں نماز عشق؟ کیونکہ نماز عادی میں امام آگے ہوتا ہے, ماموم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اس کو میں نماز عشق کہوں گا کیونکہ امام کے آگے بھی ماموم کھڑے ہوئے ہیں. سعید کھڑے ہوتے ہیں, زہیر کھڑے ہوتے ہیں, سپر بن کے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر امام نے اللہ اکبر کہا, ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی ہے. کہا میں بھی کہتا تھا یا لیتنی کنت معک یا لیتنا کننا معک, اے مولا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. کہتے مجھے تعبیر دکھا دی امام نے, خواب میں دیکھا میں نے. وہ وقت آیا جب امام کے سامنے وہ صحابی کھڑے تھے, جیسے ہی تیر میری طرف آیا میں جھک گیا اور تیر مولا کو لگ گیا. کا مولا نے دکھا دیا کہ میں کتنا ان کے ساتھ ہوتا, کہ اگر میں ہوتا تو میں تیر اپنے سینے پہ نہیں لیتا. ہم شعار تو دے لیتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معک, لیکن جب امام وقت کو ضرورت پڑے گی تو کیا ہم اپنا سینہ دینے کے لیے حاضر ہیں؟ بس آپ کی آنکھوں میں گریا آ گیا, آپ کے ذہن میں وہ پورا منظر طاری ہو گیا. کیا عجب نماز تھی وہ امام کی.
جس میں امام نے کہا جا کے کہہ دو ان سے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو شمر ملعون کہتا ہے کہو حسین سے اس کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ یہ پیغام یا زہیر لے کے گئے تھے یا حبیب لے کے گئے تھے، جواب دیتے ہیں اگر حسین کی نماز قبول نہیں تو کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے وہیں جنگ کی اور وہ شہید ہو گئے۔ امام نے نماز شروع کی، یہاں امام نے سلام جیسے ہی دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر دیکھا سعید زمین پہ گر جاتے ہیں۔ سعید کے سینے کے اوپر 13 تیر پیوست ہو گئے تھے، بقیہ تیروں کو اپنی ذرا پہ لیتے رہے سعید، لیکن اس میں سے 13 تیر سعید کے سینے پہ لگے، ایسے لگے کہ سعید نے جیسے ہی امام نے سلام کیا ویسے ہی سعید بھی سلام کرتے ہوئے زمین پہ آ گئے۔ یہ تھے امام کے باوفا سپاہی، یہ تھے امام کے وہ 72 میں سے ایک سپاہی کہ جس نے اس طریقے سے قربانی دی ہے۔ امام کا مشن کربلا تک نہیں رکتا، امام کا مشن چلتا ہے کوفے تک، کوفے سے شام تک آتے ہیں۔ شام کے وہ مصائب آپ نے کل سنے تھے کہ کس طریقے سے جناب زینب نے حفاظت کی ہے امامت کی، اور امامت کے سامنے ذرا بن کے کھڑی ہو گئی زینب، اور نہیں الاؤ کیا کسی کو کہ امام وقت کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی جا سکے۔ بس وہ وقت آتا ہے کہ یہ لوگ زندان میں ہیں، نہ سمجھیے کہ یہ زندان بڑے آسانی کا وقت ہے، زندان ایسا ہے کہ رات میں سخت سردی ہے، دن میں کڑکتی ہوئی دھوپ ہے۔ امام زین العابدین نے ایک دفعہ دیکھا پھوپھی اماں کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے، نماز زینب کبھی نہ چھوٹی، کیونکہ امام حسین کہہ کے گئے تھے یا اختی لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام حسین کو اتنا یقین ہے کہ زینب کی واجب نماز تو دور، نماز شب بھی قضا نہ ہوگی ان حالات میں کہ جس میں جناب زینب جس سے گزر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک دفعہ امام زین العابدین نے دیکھا زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، دیکھا اور پھوپھی سے آ کے پوچھا پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ جناب زینب کا جواب سنیے گا، کہتی ہیں پلٹ کے اے بیٹا سجاد کھانا اتنا کم آتا ہے ان کے بچوں کو بار بار بھوک لگتی ہے، ارے میں اپنے حصے کا کھانا بچا لیتی ہوں، جب بچہ کوئی دوبارہ بھوک سے بلبلاتا ہے اور آتا ہے تو میں اپنے حصے کا کھانا دے دیتی ہوں۔ ارے کئی روز سے تمہاری پھوپھی نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا ہے، لہٰذا اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس وہ وقت آتا ہے یزید نے امام زین العابدین کو بلایا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو جانے کی اجازت ہے، آپ کیسے جانا چاہیں گے، آپ کو کس طریقے سے بھیجا جائے۔ یزید اپنی شکست کو دیکھ رہا ہے، زینب کے خطبوں نے یزید کی عمارت کو ہلا دیا تھا، امام زین العابدین کے خطبوں نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا تھا، بس زیادہ عرصہ نہیں رکھ پایا۔ ان سے آ کے کہتا ہے آپ کی سواریاں تیار ہیں۔ زینب کے پاس آتے ہیں امام زین العابدین، کہتے ہیں پھوپھی اماں جانے کا اذن مل گیا ہے، آپ بتائیے کب جانا ہے۔ کہا جانے سے پہلے ایک مجلس بپا ہوگی، بس وہ مجلس تیار ہوتی ہے، شامی عورتیں بھی آتی ہیں، ہم ایک دفعہ سروں سے ودا کر لیں۔ ایک ایک کر کے سر کو لایا جاتا ہے، جیسے امام حسین کا سر آیا زینب نے لپک کے اس سر کو اپنے پاس لے لیا، جیسے ہی عباس کا سر آیا ام کلثوم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے ہی قاسم کا سر آیا فروا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اگر لیلا موجود تھی علی اکبر کے سر کو آغوش میں لے لیا، لیکن دو ننھے سر تھے، ایک اون کا ایک محمد کا، جس کو کوئی نہیں اٹھا رہا، کسی نے اپنی آغوش میں نہ لیا، یہاں تک کہ شامی عورتوں نے کہا ارے کیا یہ سر لاوارث ہے، ان کا کوئی وارث نہیں کہ ان پہ گریہ کرے۔ زینب نے جواب دیا ہاں ان کا وارث موجود ہے، ان کی دکھیاری ماں موجود ہے، مگر گریہ کیسے کرے؟ اپنی ماں کو کیا جواب دے گی کہ حسین کا سر تھا اس پہ گریہ نہ کیا، اپنی اولاد پہ گریہ کیا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار زینب بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے ہر زخم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے ہر زخم پہ شکرانہ زینب کے لبوں پر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب سر ہے بازار ایک گری آئے خونی کی جاتی ہی نہیں لالی سجاد کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں خالی یا خون ہے آنکھوں میں یا خون ہے آنکھوں میں یا شام کا منظر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا ہے بازار ہے زینب کا کھلا سر ہے بازار پر ہیں زینب لٹکا در کوفہ پر دیکھا ہے کوئی لاشا کیوں چوب سے محمل کی زینب نے ہے سر مارا اے وقت لہو سے کیوں اے وقت لہو سے کیوں زینب کی جبیں تر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار زینب یہ شور بکا کیا ہے ماتم کی صدا کیا ہے توحید بچائے جو وہ کرب و بلا کیا ہے یا ہے سر سرور یا ہے سر سرور یا زینب تیری چادر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے بازار لے شام غریباں سے پرہول بیاں بہاں تک بازار سے کوفہ تک
دربار سے زندہ تک بے رحم تماچے ہیں، بے رحم تماچے ہیں، اور شاہ کی تو کر ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب ہے بازار ہے پتھر ہیں زینب ہے بازار پتھر ہیں زینب ٹکراتی ہے سر اپنا جائے تو کہاں جائے، معصوم سکینہ کو غش آئے کہ موت آئے، اس کے لیے زندہ میں، اس کے لیے زندہ میں بس خاک کا بستر ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب ہے، بازار ہے پتھر ہے زینب کا کل ہے، بازار جو بڑھ کے ہر ایک درہ خود پشت پہ کھاتی ہے، خود خون میں نہاتی ہے، زینب کو بچاتی ہے، ہاں یہ ہے وہی فضا، ہاں یہ ہے وہی فضا قمبر کی جو ہم سر ہے، بازار پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہے کیوں ہائے حسینہ کا ایک شور سا اٹھتا ہے، سر غازی کا نیزے سے کیوں خاک پہ گرتا ہے، غازی کی بہن شاید، غازی کی بہن شاید بلوے میں کھلے سر ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب کا کل سر ہے، بازار ہیں پتھر زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب مقتل نے خدا جانے کیا چھین لیا اس کا، ایک ہاتھ کلیجے پر رہتا ہے دھرا جس کا، لگتا ہے مجھے شاید، لگتا ہے مجھے شاید یہ مادر اکبر ہے، تارے ہیں پتھر ہیں زینب کا ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے، بازار وہ قلب تھے کیسے جو جان لے گئے سرور کی، پتھر تو وہ ہے جس نے پتھر کی حیا رکھی، اے سنگ حلب تجھ کو، اے سنگ حلب تجھ کو کیسے کہوں پتھر ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب کا کھلا ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب کا کھلا سر ہے، بازار ہیں پتھر زینب ایک کرب و بلا اول، ایک کرب و بلا آخر، کہتے ہیں نوید اس کو جو ہے سے ظاہر، جو ہے پس پردہ اور جو
پس پردہ ہے وہ زینب مذکر ہے، بازار ہیں پتھر ہیں زینب کر ہے بازار. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. 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 سر مارتی ہے دیواروں سے رہتی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. سناٹا بھرے گھر کی جب یاد دلاتا ہے، سناٹا بھرے گھر کی جب یاد دلاتا ہے، جینے کی دعا دے کر سب کو مرتی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. بچھڑے ہوئے لوگوں کے پھرتے ہوئے سائے ہیں، بچھڑے ہوئے لوگوں کے پھرتے ہوئے سائے ہیں، سناٹے کی آوازوں کو سنتی ہے اکیلی ویران حویلی میں. کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. اجڑا کوئی مقتل میں، اجڑا کوئی زندہ میں، اجڑا کوئی مقتل میں، اجڑا کوئی زندہ میں. اجڑے تو سبھی لیکن صغرا اجڑی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں. ہر ایک کے حجرے میں کرتی ہے دیا روشن، ہر ایک کے حجرے میں کرتی ہے دیا روشن،
جب شام اترتی ہے ہائے جلتی ہے اکیلی ویران حویلی میں ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں کیا جانے میرا کنبا بھوکا ہے کہ پیاسا ہے کیا جانے میرا کنبا بھوکا ہے کہ پیاسا ہے یہ سوچ کے وہ بھوکی پیاسی رہتی ہے اکیلی ویران حویلی میں ہائے صغرا ویران حویلی میں ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں کیا صبح نوید اس کی کیا شام نوید اس کی کیا صبح نوید اس کی کیا شام نوید اس کی جیتی ہے نہ مرتی ہے ہائے کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی ویران حویلی میں سر مارتی ہے دیواروں سے رہتی ہے اکیلی ویران حویلی میں ہائے صغرا کتنی ہے اکیلی یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی عبا بن میں جلے جس کی عبا بن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا محمد علی محمد صلوات متوجہ زیارت جی. السلام علیکم یا سیدنا و مولانا یا رسول اللہ. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا ابا عبداللہ الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین واختک زینب ام کلثوم و بنتک سکینہ و اخیک العباس جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا قائم آل محمد یا حجت ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان الأجل یا مولا. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا کامل الکفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا کعبۃ الایمان. السلام علیکم یا امامنا و امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وارزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرت شفاعتک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن
सलावातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा वलियम व हाफिजा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाराए हैदरी। ऐलान कर दें कल शब आशूर है, अपना शब अरबाईन है, चलो भूल ना जाए कल अरबाईन की शब है। जी कल इंशाल्लाह अरबईन की शब है तो ज़्यादा से ज़्यादा